اپنی اصلاح کریں، اپنی اصلاح کریں، اس کا ازالہ کریں۔ ہم انتقامی کارروائی نہیں چاہتے، یہ ملک بھی ہمارا ہے، یہ ادارے بھی ہمارے ہیں، یہ ریاست بھی ہماری ہے، لیکن ہم اصلاح چاہتے ہیں، کیونکہ اگر ہم اصلاح نہیں کریں گے تو آج میرے ساتھ ہوا ہے، کل آپ کے ساتھ ہوگا، پرسوں اس کے ساتھ ہوگا، ترسوں اس کے ساتھ ہوگا۔ اور جو اس اصلاح کے لیے راضی نہیں ہے اور وہ سمجھتا ہے کہ یہ نظام ٹھیک ہے، اور وہ یہ سمجھتا ہے کہ وہ اس نظام میں کل گھوم کے اس میں وہ نظام نہیں آئے گا، تو وہ اپنے آپ کو بیوقوف بنا رہا ہے۔ میں واضح طور پہ کہنا چاہتا ہوں کہ میں یہاں پہ اعلان کرتا ہوں کہ ہم ایک ایسا نظام چاہتے ہیں کہ بشمول میرے کوئی بھی اس ملک کے اندر، اس ریاست کے اندر زیادتی نہ کر سکے، قانون کو ہاتھ میں نہ لے سکے، کسی کے خلاف غیر قانونی کارروائی نہ کر سکے۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے بچے سیکیور ہوں، محفوظ ہوں، ہماری مائیں، بہنیں، بیٹیاں، ہمارے بزرگ، ہمارا ہر پاکستانی چاہے وہ کس مذہب سے ہے وہ محفوظ ہو، تو ہمیں یہ نظام بدلنا پڑے گا۔ اگر ہم یہ نظام نہیں بدلیں گے تو کل یہ عوام ہمارا گریبان پکڑے گی۔ ہم نے اپنے گریبان کو بچانا ہے اور حق ادا کرنا ہے، جس کے لیے عوام نے مینڈیٹ دے کے ہمیں یہاں پر بھیجا ہے، جس کے لیے عوام نے ہمارے لیے تکلیفات اٹھائی ہیں، جبر برداشت کیا ہے، زیادتی برداشت کی ہے، قید برداشت کی ہے۔ ہماری خواتین آج بھی جیلوں میں ہیں۔ ہماری پارٹی سے نشان بھی لے لیا گیا۔ ہمیں لیول پلینگ فیلڈ تو چھوڑ دے، ہمیں تو فیلڈ میں آنے بھی نہیں دیا گیا۔ میں شکر گزار ہوں اس ساری عوام کا جس نے حق اور سچ کا ساتھ دیا، عمران خان کو ووٹ دیا، پختونخوا کی عوام کا، اپنے حلقے کی عوام کا، کہ انہوں نے ہماری غیر موجودگی میں ہمارا الیکشن لڑا، ہمیں کامیاب کیا۔ میں ان کو سلام پیش کرتا ہوں۔ اور تو چھوڑو، ہمیں تو قرآن مجید کی بے حرمتی کے وقت بھی احتجاج نہیں کرنے دیا گیا۔ ہمیں کشمیر کے لوگوں کے لیے آواز اٹھانے کے لیے بھی باہر نہیں نکلنے دیا گیا۔ ہمیں اس وقت جو ناجائز قبضہ کیا ہوا اسرائیل نے فلسطین کے اوپر، اس کی آواز اٹھانے کے لیے بھی باہر نہیں آنے دیا گیا۔ اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ ہم اپنا حق لینا نہیں جانتے تو یہ اس کی بھول ہے۔ ہم حق لینا بھی جانتے ہیں، ہم حق چھیننا بھی جانتے ہیں، اور آپ کے سامنے موجود ہیں یہاں پر وہ لوگ جنہوں نے ثابت کیا ہے اپنی عوام کے ذریعے کہ ہم انشاءاللہ حق لے سکتے ہیں، لیکن حق لینے کا ایک قانونی طریقہ ہے۔ خدارہ مجبور نہ کیا جائے اس قوم کو، خدارہ مجبور نہ کیا جائے اس نوجوان کو، ہماری نسل کو، کہ وہ حق چھیننے کے لیے اپنی آواز اٹھائے اور حق مانگتی رہے، کیونکہ ریاست کا فرض بنتا ہے، اس آئین میں پروٹیکٹڈ ہے کہ ریاست ہمیں اپنا حق دے گی، یہ ذمہ داری ہے ریاست کی۔ الیکشن میں جو دھاندلی ہوئی، سب سے پہلے میں اپنے آپ کو پیش کرتا ہوں، اس پورے صوبے کو پیش کرتا ہوں۔ ہم راضی ہیں اس بات کے لیے کہ آؤ ہمارے حلقے کھولو، فارم 45 کی بنیاد پہ ہمیں حق دلاؤ۔ پہلے ہم یہاں سے اعلان کرتے ہیں اور ہم امید کرتے ہیں کہ جو بھی جمہوری سیاستدان ہے، وہ چاہے فیڈرل گورنمنٹ میں ہے چاہے وہ کسی صوبے میں ہے، وہ یہ اعلان کرے گا کہ آؤ فارم 45 کو کھولو، حلقوں کے اوپر حلقوں کو کھول کر یہ جو مینڈیٹ چوری ہوا ہے اس کو قوم کے سامنے لاؤ، دنیا کے سامنے لاؤ۔ ہم یہاں سے شروعات کرتے ہیں اس چیز کی، کیونکہ مینڈیٹ کو چوری کرنا آئین سے غداری ہے، اس قوم سے غداری ہے، ووٹ قوم کی امانت ہے، ہم نے اس کا امین بننا ہے، اور انشاءاللہ ہم وہ نظام لائیں گے۔ پہلے بھی ہم کوشش کر رہے تھے کہ ہم ایسا سسٹم لے آئیں کہ دھاندلی نہ ہو سکے، لیکن اس کے جو مخالف تھے اس نظام کو لانے کے، آج ثابت ہو گیا کہ وہ چاہتے ہیں کہ دھاندلی ہو، کیونکہ دھاندلی کے بغیر یہ قوم آزاد نہیں ہوگی۔ یہ قوم پہ مسلط کیا جائے گا ان لوگوں کو کہ جن لوگوں نے آج یہ حال کیا ہمارے ملک کا۔ عمران خان کا قصور یہ ہے کہ اس نے قوم کو بتایا کہ میرے خلاف سازش ہوئی ہے، اور وہ سازش ثابت ہوئی۔ کہتے ہیں مداخلت ہے، کیا میں اپنے گھر میں مداخلت برداشت کرتا ہوں؟
میرے گھر میں مداخلت بھی سازش ہے، میں اس کو سازش کہتا ہوں، اور میں ثابت کروں گا انشاءاللہ کہ یہ سازش ہے۔ ہمارے ملک کی معاشی حالات کو دیکھ لیں، عمران خان کو ہٹانے کے بعد، اور عمران خان جو تھا اس وقت کے حالات پوری قوم کے سامنے ہیں۔ کیا حالات تھے اس وقت؟ روزگار تھا، کاروبار تھا، الحمدللہ ملک میں خوشحالی تھی، مہنگائی نہیں تھی۔ موازنہ کر لیں کیا ریٹ تھا اس وقت ڈالر کا، کھانے پینے کی اشیاء کا کیا ریٹ تھا اس وقت، بجلی کا یونٹ 16 روپے تھا۔ ہر چیز کے اندر ایک وہ طوفانی مہنگائی آئی کہ جو پاکستان کی تاریخ میں نہیں آئی، تو کیوں ہٹایا گیا اس کو؟ کیوں ایسے لوگوں کو لایا گیا کہ جو اس اہل نہیں تھے کہ اس چیز کو چلا سکتے، اس ملک کو چلا سکتے، اس ملک کی عوام کو ریلیف دے سکتے؟ مسلط کیا جاتا ہے یہاں پہ، پھر کہتے ہیں سلیکٹڈ۔ آج پوری قوم جان گئی ہے کہ سلیکٹڈ کون ہے، اور بار بار سلیکٹڈ بن کے آتے ہیں، اس ملک کو لوٹتے ہیں، ہمارا پیسہ چوری کرتے ہیں، اور اس کے بعد پھر دوبارہ باہر چلے جاتے ہیں۔ قانون سازی نہیں کرتے عوام کے لیے، قانون سازی کرتے ہیں اپنا چوری کا پیسہ بچانے کے لیے، اپنے لیے تھے کہ شروعات ہم سے ہوگی۔ اگر کوئی یہاں پہ چوری کرے گا، چاہے وہ جو بھی ہے، اس کے خلاف ہم جہاد کریں گے، ہم جہاد کریں گے اس کے خلاف۔ الیکشن کمیشن کا کام ہے آئینی طور پر کہ وہ فری اینڈ فیئر الیکشن کرائے۔ دنیا کے تمام اداروں نے رپورٹ دی ہے کہ الیکشن فری اینڈ فیئر نہیں ہوئے، ہمارے کاغذات جمع نہیں کرانے دیے گئے، ہمارے 80% لوگوں کے کاغذات مسترد ہوئے، عدالتوں سے جا کر ہمارے کاغذات ایکسیپٹ ہوئے۔ اس کے بعد یہ جو دھاندلی کی گئی ہے، الیکشن کمیشن کی ذمہ داری تھی کہ وہ فری اینڈ فیئر الیکشن کروائے آئینی طور پر، وہ اپنی ذمہ داری میں ناکام ہوئے ہیں۔ میں یہاں پہ ڈیمانڈ کرتا ہوں کہ چیف الیکشن کمشنر استعفیٰ دو، استعفیٰ دو، اور میں سپریم کورٹ آف پاکستان چیف جسٹس سے مطالبہ کرتا ہوں کہ آپ ایک انڈیپینڈنٹ جوڈیشل کمیشن بنائیں، اور اس کے اندر ہماری عوام کو انصاف دیں۔ ہم حکومت والے سیاستدان نہیں ہیں، ہم نے ثابت کیا ہے اس ملک کے اندر ایک دن کے لیے کسی پارٹی نے حکومت نہیں چھوڑی، ہم نے اپنی 2 صوبوں کی حکومت چھوڑی۔ کیوں؟ کیونکہ ہم حکومت کے لیے نہیں، ہم ایک مقصد کے لیے سیاست کرتے ہیں۔ ہم نے ثابت کیا ہے کبھی بھی انسان کی باتوں پر یقین نہ کیا جائے، اس کے عمل پہ یقین کیا جائے، اس کے ماضی کو دیکھ کے اندازہ لگایا جائے کہ وہ جو کہتا ہے وہ کرتا ہے نہیں کرتا۔ شکر ہے ہمارا لیڈر نے جو کہا اس نے وہ کیا، اس نے ثابت کیا، ہم سب اس کے ورکر ہیں، ہم جو کہیں گے اس کو ثابت کریں گے انشاءاللہ۔ اب میں ذرا 9 مئی پہ آتا ہوں۔ 9 مئی ایک ثانیہ ہوا، سب مذمت کرتے ہیں اس کی، لیکن سب سے پہلے میں بحیثیت وزیر اعلیٰ پختونخوا جیل سے چھوٹ کے گھر پہنچا، میں اپنے گھر میں موجود تھا، میرے اوپر 9 ضلعوں میں FIR کاٹی گئی ہیں کہ میں نے 9 ضلعوں میں توڑ پھوڑ کی ہے۔ اگر ایک ضلع کے اندر ایک جگہ کے اوپر، ایک ضلع میں ایک جگہ کے اوپر آپ کے پاس ویڈیو ہے، ثبوت ہے، آئیں میں خود جا کے آپ کو گرفتاری دیتا ہوں، جو سزا بنتی ہے مجھے آپ دیں، میں حاضر ہوں اس کے لیے۔ لیکن میرے ورکر، میری خواتین، میری لیڈرشپ کے اوپر جو غیر قانونی FIR وکٹمائزیشن انتقامی کارروائی کے لیے کاٹی گئی ہیں، پہلے تو میں اپنے صوبے کو پیغام دے رہا ہوں نہایت عاجزی کے ساتھ کہ ایک ہفتے کے اندر جس کا ثبوت نہیں ہے آپ کے پاس، جس FIR کا، وہ FIR ختم ہونی چاہیے، چاہے جس ورکر کے خلاف ہے، اگر ایک ہفتے کے اندر یہ FIR ختم نہ کی گئی تو جس نے غلط FIR کی ہے میں اصلاح کا موقع ضرور دے رہا ہوں۔ اگر اصلاح کے لیے تیار نہیں ہے تو سزا کے لیے تیار ہو جائے۔ پھر اس کے بعد میں یہ ڈیمانڈ کرتا ہوں، ہمارے لیڈر عمران خان نے ڈیمانڈ کی ہے کہ آپ 9 مئی کی جوڈیشل انکوائری کرائیں، ہم اس کے لیے حاضر ہیں، بار بار ڈیمانڈ کر رہے ہیں۔ چیف جسٹس سپریم کورٹ سے ہم مطالبہ کر رہے ہیں کہ آپ بنائیں اور یہ دیکھیں کہ اس کا بینیفیشری کون ہے، 9 مئی سے فائدہ کس کو ہوا ہے۔ آپ کے سامنے سارا کچھ آ جائے گا۔ اگر آپ کے پاس ثبوت ہے کسی کا، اگر کسی نے کوئی غلطی کی بھی ہے تو قانون کے مطابق قانونی کارروائی ہونی چاہیے اس کے خلاف، اور اس نے نہیں کی اس کے ساتھ انتقامی کارروائی نہ اس ملک کے آئین میں ہے نہ اس ملک کے قانون میں ہے۔ ہم اپنے ملک کا آئین اور اپنے قانون
کے مطابق چلنے کا عہد کر چکے ہیں، اور ہم انشور کریں گے کہ ہمارے ملک میں ہمارا آئین امپلیمنٹ ہو، اور ہم حد تک جائیں گے اس کے لیے انشاءاللہ۔ ہماری جدوجہد سیاسی جدوجہد ہے، اپنی قوم کے لیے ہے، اپنے بچوں کے لیے ہے، اپنے نسل کے لیے ہے، وہ ہم انشاءاللہ جاری رکھیں گے۔ کرپشن ایک ایسا نافور ہے جو کہ اس ملک کی تباہی کا باعث ہے، اور یہ بات سب لوگ جانتے ہیں۔ جو لوگ حلف کے اوپر یہاں پہ قرآن اٹھانے کو تیار ہیں، وہ کھڑے ہو جائیں کہ نہ ہم کرپشن کریں گے اور نہ ہم کسی کو کرپشن کے لیے چھوڑیں گے۔ اٹھائیں حلف، اور حلف اٹھائیں کہ ہم قرآن پہ حلف دیتے ہیں کہ نہ ہم کرپشن کریں گے، نہ ہم کرپشن میں کمپرومائز کریں گے، اور جو کرپشن کرے گا ہم اس کو نہیں چھوڑیں گے۔ اور یہ ساری عوام کو میں پیغام دے رہا ہوں، پختونخوا کی ساری عوام کو میں پیغام دے رہا ہوں کہ آپ جہاد کریں کرپشن کے خلاف، ہم آپ کے ساتھ ہیں۔ کسی کی جرات نہیں ہے کہ وہ آپ سے پیسہ مانگے، کسی کی جرات نہیں ہے وہ آپ سے رشوت لے، کیونکہ رشوت لینے والا اور رشوت دینے والا دونوں جہنمی ہیں۔ نہ ہم جہنمی بنیں گے اور نہ کسی کو جہنمی بننے دیں گے۔ آپ سے کسی کے نام پہ کوئی پیسہ مانگتا ہے، آپ کھڑے ہوں، اور مجھے امید نہیں، یقین ہے اب تو ایک ایسے مراحل سے آپ گزرے ہیں کہ اگر کسی کے دل میں کوئی کمپرومائز یا نرم گوشہ تھا بھی صحیح کسی کے لیے، اب نہیں ہونا چاہیے، اب نہیں ہونا چاہیے۔ ہمارا ورکر ہماری ٹیم ہے، ثبوت کے ساتھ، گواہی کے ساتھ۔ کوئی آپ سے پیسہ لیتا ہے، آپ ہر حد تک اس کے خلاف جائیں، ہم آپ کو سپورٹ کریں گے اور آپ کے ساتھ ہر حد تک جائیں گے اس چیز کے خلاف۔ میں دیکھتا ہوں کس میں جرات ہے، میں دیکھتا ہوں کس میں جرات ہے کہ وہ پیسہ لوٹتا ہے۔ اگر جرات پیدا ہوتی ہے تو ہماری کمزوری سے ہوتی ہے، ہم کمزور نہیں ہیں۔ ہمیں اللہ تعالیٰ کا حکم ہے، یہ ایک جہاد ہے جو ہم نے کرنا ہے، اور اگر یہ جہاد ہم نے کر لیا تو انشاءاللہ ہمارے 90% سے زیادہ مسائل اسی پہ ہی حل ہو جائیں گے۔ اس کے بعد پختونخوا میں بہت چیلنجز ہیں، ہمیں اللہ تعالیٰ نے ایک ذمہ داری دی ہے، ہم نے اس کو پورا کرنا ہے۔ باتوں سے، پالیسی سے، اگر میں یہاں کسی کو بھی بلا لوں، روڈ پہ کھڑے کسی آدمی سے پوچھوں کہ مسائل کیا ہیں، تو وہ آپ کو مسائل بھی بتا دے گا اور ان کا حل بھی بتا دے گا کہ کیسے حل ہوگا۔ لیکن افسوس یہ ہے کہ امپلیمنٹ کیسے ہوگا۔ کارکردگی یہ ہے کہ آپ امپلیمنٹ کیسے کرتے ہیں، کتنے پرسنٹ کرتے ہیں، اس کو ہم نے اس پہ فوکس کرنا ہے۔ انشاءاللہ ہمارے صوبے کا سب سے بڑا چیلنج ہم سب سے پہلے ختم کریں گے، وہ ہے دہشت گردی۔ امن و امان ہمارے لیے ضروری ہے۔ کوئی قوم ترقی نہیں کر سکتی جب تک امن نہ ہو۔ ہم نے اگر آگے بڑھنا ہے تو امن قائم کرنا ہے۔ مجھے ایسا روڈ نہیں چاہیے، مجھے اچھا روڈ نہیں چاہیے میری قوم کو، میرے لوگوں کو، کہ روڈ تو اچھا ہو لیکن جب گھر میں وہ سوئے تو وہ اور اس کے بچے اور اس کی فیملی پروٹیکٹڈ نہ ہو۔ ہم نے پہلے اپنے بچوں کو، اپنے لوگوں کو محفوظ کرنا ہے۔ یہ ہمارا سب سے بڑا چیلنج ہے، اور مجھے انشاءاللہ یقین ہے اور اللہ سے مجھے پوری امید ہے کہ اللہ تعالیٰ ہماری نیت کو دیکھ کر، ہماری قربانیوں کو دیکھ کر، ہماری فورسز نے جو قربانیاں دیں، جو شہادتیں دیں، ہماری عوام نے جو قربانیاں دیں، شہادتیں دیں، ان کو دیکھ کر انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ہم پہ رحم کھائے گا اور ہمیں انشاءاللہ امن فراہم کرے گا۔ اور ایسے لوگ جن کے ذہن میں ایک دہشت گردی ہے، دہشت گردی کرتے ہیں، ان کے ذہنوں کو بدلے گا اور بدل کر ان کے ذہن امن کی طرف لائے گا انشاءاللہ۔ ہماری یہ دعا ہے اور انشاءاللہ ہمیں یقین ہے انشاءاللہ ہمیں اس میں کامیابی ہوگی۔ اس کے علاوہ معاشی حالات جس طرح پورے پاکستان کے آپ کے سامنے ہیں، ویسے ہی ہمارے صوبے کے بھی آپ کے سامنے ہیں۔ ہمارے پاس جو پوٹینشیل سیکٹرز ہیں ان میں ہم نے کام کرنا ہے، اپنے پاؤں پہ کھڑا ہونا ہے۔ قرضے لے کر کبھی قومیں نہیں بنتی، اپنے پاؤں پہ کھڑا ہونا ہے۔ ہمارا ایک سائز ہے ٹیکسیشن ڈپارٹمنٹ، اسی لیے بنا ہے کہ ہم اس کا ریونیو بڑھائیں، ہم ٹیکسیشن کریں اور ان لوگوں پہ کریں کہ جو لوگ ٹیکس چوری کر رہے ہیں۔ ہم نے غریب کو ریلیف دینا ہے، ہم نے غریب پہ بوجھ نہیں ڈالنا، ہم نے ان بڑی مافیا پہ بوجھ ڈالنا ہے کہ جنہوں نے پیسہ لوٹا ہے، کھایا ہے، کما رہے ہیں لیکن حکومت کو اپنا حق نہیں دے رہے۔ اس کے اوپر ہم فوکس کریں گے انشاءاللہ، اپنا ریونیو بڑھائیں گے اس میں اندر انشاءاللہ۔ اس کے علاوہ ہمارے اور سیکٹرز ہیں جس میں ہمارے پاس ٹورزم،
टूरिज्म के अंदर इंशाल्लाह हमारा पोटेंशियल है और इंशाल्लाह टूरिज्म को फरोग दे के हम अपने सूबे का रेवेन्यू इंशाल्लाह उससे बढ़ाएंगे। माइनिंग, मादनियात, शुक्र है हम मालामाल हैं उससे, लेकिन हमें उससे कुछ नहीं आ रहा। जो भी माइनिंग कर रहा है वो मेरी एक बात सुन ले, चाहे उसकी लीज है, लीगल है, इलीगल है, मैं वादे पैगाम दे रहा हूं, अगर आप हुकूमत को हक नहीं दोगे तो मैं इस माइनिंग को हेरिटेज डिक्लेयर कर दूंगा और किसी को हाथ भी नहीं लगाने दूंगा, एक पहाड़ को भी। अगर मेरे मादनियात मेरी आवाम के लिए इस्तेमाल नहीं हो रहे तो फिर मेरी मादनियात बची रहें, ऐसे ही रहें, मुझे वो ज़्यादा खुशी होगी बजाय ऐसे कि कोई उसको लूटता रहे और खाता रहे और हम बैठ के देखते रहें उसको। तो इसलिए आप मादनियात के वसाइल को कारोबार करें, अल्लाह आपको तौफीक दे, अल्लाह बरकत डाले, लेकिन गवर्नमेंट का एक परसेंटेज होगा जो आपको भरना पड़ेगा, क्योंकि वो पैसा हमने अवाम पे लगाना है। आप भरने को तैयार नहीं है तो आप वहाँ से फारे हैं। अनकरीब आपको पता चलेगा, हम अपनी पॉलिसी बनाएंगे और उस पॉलिसी में इंशाअल्लाह एक बराबरी की बुनियाद पे एक ऐसा कानून बनेगा तो सबके लिए बराबर होगा। सब तैयार हो जाओ, या तो अवाम के लिए खुद भी कमाओ, अपने बच्चों के लिए भी कमाओ, लेकिन इस अवाम को अपना हक दो, हुकूमत को अपना हक दो, वरना इंशाअल्लाह फिर हेरिटेज डिक्लेयर करके हम अपने इन पहाड़ों को रख लेते हैं उस वक्त तक कि जब कोई ऐसे लोग आएंगे कि जो चोरी नहीं करेंगे और जो इस अवाम के लिए उसको इस्तेमाल करेंगे, उनके लिए बचे हुए पड़े रहें, ये ज़्यादा बेहतर है। उसके बाद आपका एग्रीकल्चर और लाइफ का, इसका बड़ा हमारे पास बहुत ज़्यादा पोटेंशियल है। इंशाअल्लाह हमारे सूबे की एक बड़ी नहर है लिफ्ट कनाल, इंशाअल्लाह हम उसको बनाएंगे। हम अपने सूबे को खुद मुख्तार करेंगे ताकि खुराक के लिए हमें किसी और सूबे से गंदम या और चीज़ें ना लेनी पड़े। इंशाअल्लाह हम अपनी ये नहर, अगर वफाकी हुकूमत हमें सपोर्ट नहीं भी करेगी, इंशाअल्लाह हम ये नहर अपने सूबे के फंड से बना के अपनी ज़मीन को आबाद करके अपने लोगों के लिए, अपने सूबे के लिए खुराक के वसाइल को बढ़ाएंगे। हम लोग बिजली बना के दे रहे हैं पूरे पाकिस्तान को, पाकिस्तान हमारा है, ये हमारा मुल्क है, हमें खुशी है इस बात की, लेकिन सस्ती बिजली देने के बाद मैं इतनी महंगी बिजली भी खरीदूँ और मेरा जो हक है कोई खराब नहीं, वो हक मुझे ना मिले, उसके लिए हम आवाज़ उठाएंगे। इस ऐवान से मैं पैगाम दे रहा हूँ कि तैयार रहो इस चीज़ के लिए। अगर हक ना मिला तो फिर साड़ा हक इत्थे रख, हम ले सकते हैं, फिर हम देंगे। इसके अलावा हमारे और भी पोटेंशियल सेक्टर्स हैं, चूँकि उनके ऊपर अगर बारी बारी बात की जाए तो बहुत टाइम लगेगा। हमने यहाँ बैठना है, रिफॉर्म बिल के बनाने हैं और इंशाअल्लाह उनके ऊपर काम करना है, बेहतरी के लिए बात करनी है, उसके लिए हमारे पास इंशाअल्लाह वक्त भी है और ये ऐवान भी है। ख़वातीन के हवाले से मैं ये कहूँगा कि भी मैंने एम्पावरमेंट बहुत ज़रूरी है। ख़वातीन को विरासत में, जायदाद में हक नहीं मिलता, कानूनी तौर पर भी उनको बड़े मसाइल आते हैं। इंशाअल्लाह हमारा सूबा ख़वातीन को फ्री ऑफ कॉस्ट लीगल असिस्टेंस देगा और ख़वातीन के जो ये मसाइल हैं उसके लिए कानूनी हक दिलाने के लिए हमारी हुकूमत काम करेगी इंशाअल्लाह। बेरोज़गारी के हवाले से इंशाअल्लाह सरकारी नौकरियाँ इतनी नहीं है कि हम दे सकें, लेकिन हम इंशाअल्लाह स्किल ट्रेनिंग देकर लोगों को कारोबार पे, तिजारत पे जो सुन्नत है इंशाअल्लाह उस पर लगाएंगे और इंशाअल्लाह मुझे पूरा यकीन है कि हमारे पास इंशाअल्लाह उसके लिए जो हम मुख्तलिफ मदों में ऑलरेडी पैसा यूज़ हो रहा है, अगर उसको भी हम ठीक कर लें इंशाअल्लाह तो हम अपने नौजवानों को, अपने बच्चों को और बच्चियों को इज्जत से रोज़गार दे सकते हैं और इंशाअल्लाह हम ये साबित करेंगे कि हम जो कह रहे हैं इंशाअल्लाह हम करके दिखाएंगे। इसके अलावा ऑयल एंड गैस हमारे सूबे में बहुत ज़्यादा इसके ज़खायर मौजूद हैं, कुछ जगहों में काम हो रहा है, उससे हमें फ़ायदा भी हो रहा है। हम मज़ीद जगहों पर इंशाअल्लाह इसको मज़ीद एक्सप्लोर करेंगे, पाकिस्तान को भी देंगे और उसके रेवेन्यू से इंशाअल्लाह अपने सूबे को भी इंशाअल्लाह रेवेन्यू आएगा और सूबे को भी इंशाअल्लाह तरक्की देंगे उससे। हेल्थ कार्ड हमारा एक वो प्रोजेक्ट था कि जो इमरान खान साहब का ख्वाब था, क्योंकि इमरान खान साहब चाहते हैं कि वेलफेयर स्टेट बने और वेलफेयर स्टेट मदीना की रियासत का मॉडल है, हमने उसको फॉलो करना है इंशाअल्लाह। और इंशाअल्लाह यकम रमज़ान से जो इस्लामी नया साल शुरू होगा इंशाअल्लाह पख्तूनख्वा की आवाम को पहले की तरह हेल्थ की फैसिलिटी हेल्थ कार्ड से मिलना शुरू हो जाएंगे। जो गरीबों के लिए लंगर खाने और पनाहगाहें बनाई गई थी जो बंद हैं इंशाअल्लाह
یہ کمران سے انشاءاللہ وہ بھی کھول دی جائیں گی۔ میں آخر میں صرف دو باتیں کرنا چاہتا ہوں، ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ آج میں جو یہاں پہ کھڑا ہوں تو اس ایمان کے ساتھ کھڑا ہوں۔ آپ جو یہاں بیٹھے ہیں آپ اس ایمان کی بنیاد پہ بیٹھے ہیں۔ اپنا ایمان مضبوط کریں، خوف کے بت توڑ دیں۔ جب تک آپ خوف کا بت نہیں توڑیں گے آپ کو حقیقی آزادی نہیں ملے گی۔ میں سے نکلیں، میں کا بت توڑ دیں۔ کوئی بھی شخص اگر رات کو سونے سے پہلے یہ فیصلہ کر کے سوئے کہ میں روزانہ سونے سے پہلے یہ سوچوں گا کہ میں نے کسی غریب کے لیے، کمزور کے لیے، لاچار کے لیے پورے دن میں کیا کیا، تو میرے خیال میں کوئی بھی غریب لاچار بھوکا نہیں سوئے گا۔ ہمارا مقصد ہونا چاہیے کہ ہم سوچیں کہ ہم نے کیا کیا ان کے لیے۔ ہر بندہ اپنی کیپیسٹی میں کام کر سکتا ہے، اس کے لیے MBA کا ہونا ضروری نہیں ہے، آپ کا MNA ہونا ضروری نہیں ہے اس کے لیے۔ جس کے پاس بھی وسائل ہیں وہ اپنے وسائل کو بروئے کار لا سکتا ہے۔ ایک بات یاد رکھیں، میں پوری عوام کو یہ پیغام دے رہا ہوں، کسی کو بھی اللہ تعالیٰ اسی پہ نہیں بخشے گا جو اپنے ماں باپ کی خدمت کر رہا ہے، وہ اپنے بچوں کو اچھا کھلا رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ سے خوش تب ہوگا جب آپ اس کی مخلوق کی خدمت کریں گے، جب آپ اس کی مخلوق کا سوچیں گے، جب آپ اس کی مخلوق کی خدمت کر کے اپنے وسائل اس کی مخلوق پہ لگائیں گے، تب آپ کو اس کا انشاءاللہ ریوارڈ ملے گا، اور جو ہمارا ایمان ہے۔ باتیں بہت ہیں لیکن میرے خیال میں ساتھ ساتھ چلتی رہیں گی۔ وہ عزیز پاکستانی جو ہیں وہ ہمارا بہت بڑا اثاثہ ہے، اور ہمارے صوبے کے بہت سے لوگ ہیں جو کہ عزیز پاکستانی ہیں۔ میں ان کے لیے یہاں پہ کمیشن کا اعلان کرتا ہوں، ان کے لیے کمیشن بنایا جائے گا صوبے میں یا پورے پاکستان میں۔ ان کے کوئی بھی مسائل ہیں، کسی طرح کے مسائل ہیں، انشاءاللہ ہماری صوبائی حکومت ان کے لیے فری آف کاسٹ انشاءاللہ کوئی کام دلائے گا۔ اب اس ایوان کے حوالے سے میں ایک بات کر رہا ہوں، ہم اس ایوان میں آئے ہیں، عوام کے ٹیکس کے پیسے پہ ہمارے پہ پیسہ لگ رہا ہے ادھر۔ عوام ہمیں اس لیے بھیجتی ہے یہاں پر کہ ہم قانون سازی کریں، ہم یہاں پر عوام کے مسائل کے حل کے لیے ریفارم لائیں، ہم عوام کے مسائل کے ساتھ ساتھ اس صوبے کے مسائل، اپنے علاقے اور حلقے کے مسائل حل کریں۔ میں آپ کو یہاں پہ آفر کر رہا ہوں کہ اس ایوان کے اندر ہمیں اسی پہ فوکس کرنا ہے۔ میں کسی کو اچھا نہیں لگتا، آپ باہر جائیں، میڈیا پہ آپ نے جو کہنا ہے اب پشتو چ بھائی لاکھ دے آزاد تھا وہ دغه ایوان چ بدا خبرے کا کہوں کہ بدا ایوان اکار و پاتشی کم دا پارا دا جوڑ دے۔ میں آپ کو آفر دے رہا ہوں، ہم حکومت میں ہیں، حکومت میں ہوتے ہوئے آپ آفر دے رہے ہیں، آپ جلسہ کریں، آپ جلوس کریں، آپ میڈیا پہ جائیں، آپ نے جو کرنا ہے کریں۔ کسی کے لیڈر میں تنقید، کسی کی ذات پہ تنقید، کسی کا نام لے کے تنقید کے لیے عوام آپ کو اپنے ٹیکس کے پیسے سے یہاں نہیں بٹھا کے لائی ہوئی، وہ آپ کو اپنے مسائل کے لیے لائی ہے، اپنے امن کے لیے لائی ہے، ترقی کے لیے لائی ہے، روزگار کے لیے لائی ہے، انصاف کے لیے لائی ہے۔ آپ نے یہاں پہ یہ کرنا ہے، اس کے لیے ہماری آفر آپ کو مل چکی ہے، باقی مرضی آپ کی ہے۔ اگر آپ کو کسی اور چیز کا شوق ہے تو پھر میدان بھی حاضر ہے، گھوڑا بھی حاضر ہے، سوار بھی حاضر ہے، یہ سارے سوار بیٹھے ہیں۔ اور جو لوگ کسی وجہ سے بھی جو لوگ اس ایوان میں نہیں آ سکے، ہم انکوائری کا مطالبہ ضرور کر رہے ہیں، اور ہم سسٹم لائیں گے ایسا کہ پورے پاکستان میں ایک نظام بنے، ایسا نظام کہ جس میں کم از کم مینڈیٹ چوری نہ ہو، عوام کا بھی اور اس قوم کا بھی اور کسی نمائندے کا بھی۔ تو میں ایک آخر میں شعر پڑھتا ہوں، یہ بازی عشق کی بازی ہے، یہ بازی عشق کی بازی ہے، جو چاہے لگا دو ڈر کیسا، گر جیت گئے تو کیا کہنا، ہارے بھی تو بازی مات رہے ہیں۔ عمران خان زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔ آپ سب کا بہت شکریہ۔